اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث، میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں۔ 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر آئے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفى 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں، جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی، ان کے دور خلافت میں لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فتنوں کا امام، بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادا بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو، جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ، نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز پڑھنا سرے سے باطل ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جیسے کسی یہودی یا عیسائی یا کسی سکھ یا ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کر کے کافر ہو چکا ہے، اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے۔ بدعت مکفرہ کی چند مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں، جیسے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کے بارے میں کوئی ایسا کفریہ عقیدہ رکھے، ایسی بدعت اور ایسا بدعتی عقیدہ رکھے جس سے تکفیر ہوتی ہو، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ظلم کر سکتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ کو مقید مانے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرے، مجسمی والا عقیدہ رکھے، مجسمین والا عقیدہ وہ رکھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کو وہ ثابت مانتا ہو، یا اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کی صفات کمالیہ کا منکر ہو، یا صفات ثبوتیہ کو اللہ کے لیے جو صفات ثبوتیہ اس کا انکار کریں، یا اللہ کے لیے صفات سلبیہ کا اثبات کرے جن سے اللہ رب العزت کی ذات کو پاک اور منزہ ثابت کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرے، عیب، نقص یا عجز ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں انبیاء کی عصمت کا انکار کر دیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ یوں کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، یا یوں کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ عوام کا خیال ہے اور اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو رذیل چیزوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے، یا نعوذ باللہ یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطان کا علم زیادہ ہے، یا اسی طرح کئی اور کفریہ عقائد اور ایسی بدعت کا مرتکب ہو جو بدعت مکفرہ ہو۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس میں کمی زیادتی کر دی گئی ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، تو ایسی بدعت کا مرتکب جو ہے وہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے۔ یا غیر نبی کو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو تو یہ بدعت مکفرہ ہے۔ یا اس کے علاوہ دیگر جو
جو بدعات مکفرہ ہیں ان کا عقیدہ رکھتا ہوں، یا یوں کہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، یا یہ کہے کہ نبی کا مقام جو ہے وہ بڑے بھائی کا سا ہے، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجیے بس، اس طرح کے جو عقائد رکھنے والا ہے وہ بدعات مکفرہ کا مرتکب ہے۔ یا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ تمام صحابہ گمراہی پر جمع ہو گئے، علی ھذا القیاس، اس طرح کے جو بدعتی عقیدے رکھنے والا ہے وہ بدعات مکفرہ کا مرتکب ہے۔ بدعات مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز سرے سے باطل ہے، ایسے ہے جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا یا کسی ہندو یا سکھ کے پیچھے نماز پڑھنا، بالکل سرے سے باطل ہے۔ اب آ جائیں دوسری بدعت، بدعات مفسقہ، وہ بدعت جس کے ارتکاب سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ گمراہ ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ تو بدعت مفسقہ کے مرتکب کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ ایسا بدعتی آئمہ جور میں سے ہے، ظالم بادشاہ ہے، ظالم حکمران ہے، متغلب ہے، زبردستی جو وہ کسی کے سر پہ آ کے تلوار لے کے بیٹھ گیا ہے، تو اب اس صورت میں اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہونا، اس کے پیچھے نماز ادا کرنا، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ درست ہے۔ اور اگر وہ ائمہ جور میں سے نہیں ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی مجبوری والی پوزیشن اور صورت نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد، یہ ان کی کتاب دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 11 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نزدیک برابر ہے میں کسی جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہودی اور عیسائی اور جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور فرماتے ہیں ولا یسلم علیہم، ان کو سلام بھی نہ کیا جائے، ولا یعادون، ان کی عیادت بھی نہ کی جائے بیمار ہو جائے، ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کیے جائے، ولا یشہدون، اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت بھی نہ کی جائے، ولا توکل ذبائحہم، اور ان کا ذبیحہ بھی نہ کھایا جائے، ان کا ذبح کردہ جانور نہ کھایا جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، اور اس فتوے کو تائیداً امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لے کے ہیں۔ امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز سرے سے درست نہیں، بلکہ نماز کیا؟ باطل ہے، ایسے ہیں جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ امام ابن زمانین نے بیان کیا ہے اپنی کتاب اصول سنہ میں۔ ابن سہنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ سہنون فرماتے ہیں قال اشہب سئل مالک، حضرت اشہب سے پوچھا گیا، حضرت اشہب فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے قدریہ کے بارے میں پوچھا گیا، اصول سنہ کی جلد 987۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قوم سوء، یہ بڑے برے لوگ ہیں، فلا تجالسوہم، ان کے پاس مت بیٹھو، قیل ولا یصلی خلفہم، کہا گیا کیا ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی ہے؟ تو فقال نعم، فرمایا کہ ہاں ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی ہے، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ امام مالک کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام بخاری کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بدعت مکفرہ کے قائل کے پیچھے، مرتکب کے پیچھے نماز درست نہیں، نماز ان کے پیچھے کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو اب ان روایات سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی۔ اب رہ گیا مسئلہ بدعت مفسقہ کے مرتکبین کا کہ ان کے پیچھے نماز۔ تو اب میں نے اس کی دو صورتیں بیان کی تھی کہ اگر بدعت مفسقہ کا مرتکب ائمہ جور میں سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کوڑے کا، اس کی تلوار کا مسئلہ ہے، اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ وہ تکلیف دے گا، اذیت دے گا، اور اذیت انہوں نے دی ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے تاکہ
اس اذیت سے اور ان کے اس فتنے سے بچا جا سکے۔ اب اس سلسلے میں جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، پہلے تو میں اس سلسلے میں کچھ روایات پیش کروں گا سنن نسائی سے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے الصلاۃ مع ائمۃ الجور، ظالم بادشاہوں کے پیچھے ظالم اماموں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 775 اور 776 ہے، 775 اور 776۔ 775 حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی صلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، فإن أدركت معهم فصلی، اگر تم ائمہ جور کو پاؤ تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لو، ولا تقل انی صلیت فلا اصلی، ان سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں اب میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، یہ نہ کہو، یعنی پہلے سے نماز پڑھ لو، اب ان کے فتنے سے بچنے کے لیے تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں اذیت نہ دے، تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ان سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں اب میں تمہارے ساتھ نہیں پڑھوں گا، بلکہ ان کے ساتھ نماز تم ادا کر لو۔ اور حدیث 776 ہے، یہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعلکم ستدرکون اقواما یصلون صلاۃ لغیر وقتها، کہ اے عبداللہ شاید ان قریب تم ایسی قوم کو پاؤ، ایسی اقوام کو پاؤ جو نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے مؤخر کر کے پڑھیں گے، فإن أدركتموهم، اگر تم ان کو پاؤ، فصلوا صلاۃ لوقتها، تو تم نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لو، نماز کو پہلے سے ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے وقت پر نماز کو ادا کر لو، وصلوا معهم، اور پھر اب ان کے ساتھ تم نماز پڑھ لو ان کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو یہ روایات احادیث بھی یہ صحیح ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ جور کے فتنے سے بچنے کے لیے جن علماء نے جن اسلاف نے نماز پڑھی ہے ان کے ساتھ وہ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں وہ نقصان نہ دے۔ باقی عام نارمل حالات میں احادیث موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1081 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پوری تفصیل کے ساتھ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا اور حصہ یہ ہے کہ لا یؤم فاجر مؤمنا، کوئی فاجر کسی مومن کا امام نہ بنے، مومن کا فاجر امام نہ بنے، ہاں الا ان یقہرہ بسلطان، مگر کوئی اپنی طاقت سے اس پر غلبہ کر لے، وہ مقتدی مقہور ہو جائے، یخاف سیفہ و صوتہ، اب اس مقہور معموم کو مقتدی کو اس ظالم امام کے کوڑے کا اس کی تلوار کا ڈر ہو تو اب اس کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ یہ روایت سنن کبری بیہقی جلد 2 صفحہ 90، احادیث المختارہ میں، مسند عبد ابن حمید میں اور ابن عساکر میں جلد 17 صفحہ 229 پر، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 170 پر، طبرانی اوسط میں جلد 1 صفحہ 48 پر، اور مسند ابی یعلا جلد نمبر 2 صفحہ 107 پر متعدد طرق کے ساتھ یہ روایت موجود۔ اگرچہ ابن ماجہ کا یہ طریق جو ہے یہ کچھ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کے متعدد طرق جو ہیں وہ اس کی سند کو اور اس کی قوت کے لیے کیا ہے، کافی ہیں، اور ہمارے فقہاء نے ان روایات اور ان احادیث سے استدلال کیا ہے کہ فاجر کو مومن متقی پرہیزگار کا امام نہیں بنانا چاہیے۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت یہ ہے مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 43 پر، حدیث کا نمبر ہے 5048، سیدنا مرثد ابن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ صحابی سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے ان تقبل صلاتکم، کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے، تو اپنا امام اپنے بہتر لوگوں کو بناؤ، کیونکہ تمہارا امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نمائندہ ہے، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نمائندہ ہے۔ یہ روایت مصدق حاکم بھی موجود ہے، طبرانی کبیر جلد 9 صفحہ 60 پر، حدیث کا نمبر ہے 17165، الاصابہ جلد 3 صفحہ 1811 پر۔ امام ابن عسقلانی نے اس کے متعدد طرق بیان کیے ہیں۔ یہ روایت تعدد طرق سے قوی ہوتی ہے
اور ہمارے فقہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، اور سنن دارقطنی کی جلد 2 صفحہ 63 اور 64 پر بھی اس مضمون کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے کہ اپنا امام ایسے لوگوں کو بناؤ جو تمہارے بہتر لوگ ہوں، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے کیا ہے؟ نمائندے ہیں۔ تو عام حالات میں ان احادیث کے پیش نظر متقی پرہیزگار کو امام بنانا چاہیے، کسی بدعتی کو، بدعت مفسقہ کے مرتکب کو نماز میں اپنا امام منتخب کرنا یہ درست نہیں ہے۔